ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے جو اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے جو اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں۔ تو یہ جو 6 پوائنٹس ہیں یہ تو امیڈیٹلی کرنے کے کام ہیں، لیکن اگر ہم اب کچھ اور پوائنٹس ہیں جو میں مزید ایڈ کر رہا ہوں، تو وہ پوائنٹس ہیں جو ہمارے تھوڑے سے اب مستقل بنیاد پہ ہمیں اب پوسٹ فلڈ سینیریو میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی لائف میں۔ اپنا طرز زندگی، لائف سٹائل بہت سادہ کیا جائے، فطرت سے قریب کیا جائے، لگژریز سے گریز کیا جائے۔ یہ میرا 7واں پوائنٹ ہے۔ اسی طرح میرا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ بجلی، پانی اور گیس کا بہت کیئرفل یوز کیا جائے۔ کاغذ اور کھانا جو ہے اس کو ویسٹ نہ کیا جائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈیمز بنے ہیں، اب یہ ڈیمز بھی ایک خاصا پولیٹیسائز ایشو ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ دیکھیے ہمارے وطن میں لوگ ڈیمز بنانے کی جو بڑی ریزن بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی پیدا کرنی ہے۔ اور بجلی کیوں پیدا کرنی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا پر فیملی انرجی کنسمپشن جو ہے وہ مستقل بڑھ رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے 5 لوگوں کی فیملی جتنے یونٹس بجلی خرچ کر رہی تھی، آج 5 لوگوں کی فیملی اس سے دگنی بجلی خرچ کر رہی ہے۔ اور آج سے 40 سال پہلے ہم جتنی غذا کا احتیاط سے خرچ کرتے تھے، ہم غذا کے خوراک کا ویسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بجلی، پانی کا جو بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری بجلی کی ڈیمانڈز اسی طرح بڑھتی رہیں اور ہم ڈیم اس لیے بنوانا چاہیں کہ ڈیم بنے گا تو ہمیں بجلی زیادہ ملے گی، تو یہ کوئی بہت اچھی صورت نہیں ہے۔ ڈیمز جو ہیں وہ ٹھیک ہے بنے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بہت سارے بنے، لیکن اس کی اصل وجہ جو ہے وہ پانی کی قدر کرنا، پانی کی نعمت کو محفوظ کرنا، اس کا اچھے استعمال کرنا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ بجلی کا استعمال اپنا محدود کرنے کی ضرورت ہے، گیس کا استعمال محدود کرنے کی ضرورت ہے، فاسل فیولز کا استعمال محدود کرنے کی ضرورت ہے، کاغذ کا استعمال۔ میں گھروں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جو بچوں کو آرٹ ورک کے لیے پیپر دیتے ہیں وہ فریش پیپر دیتے ہیں، نیا پیپر دیتے ہیں۔ یہ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یوزڈ پیپر کو یوز ہونا چاہیے۔ زیادہ تر آرٹ ورک جو ہے جو بچے کر رہے ہیں، آپ خود بھی جو اپنے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے تو کوشش کیجئے کہ امپورٹڈ فینسی نوٹ بکس کے چکر سے باہر نکلیں۔ آپ ایک نارمل سی نوٹ بک لیجئے جو ٹھیک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ $20 اور $30 یا $100 کی ایک فینسی نوٹ بک افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت ہی زبردست خوبصورت سی نوٹ بک ہے، لیکن اگر آپ سستی کاغذ ہوتا ہے، آپ اسے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو سمپل کریں اور سادہ سی نوٹ بک میں سادہ سے قلم سے، اور اس نوٹ بک کو فلی یوٹیلائز کریں، اس کے پیپر کو پورا۔ میں آپ کو ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، آپ میں سے کسی کے دادا یا گرینڈ فادر یا گریٹ گرینڈ فادر کی اگر آپ کو کبھی رائٹنگ یا کوئی ڈائری یا کوئی ریٹن لیٹر یا پیس آپ کی نظر سے گزرا ہو، تو آپ اس میں غور کریں گے کہ وہ بہت چھوٹا لکھتے تھے اور پیپر کو فلی یوٹیلائز کرتے تھے، پیپر کے ٹاپ سے لکھتے تھے اور پیپر کے باٹم تک لکھتے تھے، اور پیپر میں کہیں کوئی اسپیس نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ پیپر کی قدر کرتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ پیپر میں اتنی جگہ باقی ہے تو کیوں ہم اس جگہ کو چھوڑیں، ہم پورا پیپر یوٹیلائز کریں۔ تو اسی طرح خوراک جو ہے، کھانا جو ہے، اس کو ویسٹ نہ کریں۔ جو قحط آتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانے کی ناقدری کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عشر روک لیتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ اور عشر کو تو نہیں روک رہے، اور ہم کھانے کی ناقدری تو نہیں کر رہے، اور اللہ جو نیچر کا جو سائیکل ہے اس کے اندر کہیں بلاکیج تو نہیں کر رہے، اس کو ڈسرپٹ تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تو رحمان ہے، اور اگر وہ ہمیں بعض اوقات کسی مشکل سے دوچار کرتا ہے تو وہ رحمان اپنے محبوب بندے کو
وارن کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ذرا کسی طرح یہ سنبھل جائے اور اپنے معاملات ٹھیک کر لے، اس لیے کچھ تھوڑا سا کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ساری سچویشن ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے اوپر آمادہ کرے. اسی طرح میں نے ایک بات کہی کہ ہم اپنے زمینوں کو، کہیں کچی زمینیں جو ہیں، ہم نے اگر ساری زمینیں پکی کی ہوئی ہیں تو ہم کوشش کریں ان زمینوں کو کچا کریں، اور یہ بہت اہم ہے. اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا جو ارینجمنٹ میں نے کہا، اس کے لیے کچھ دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ٹینکس بھی ہیں، ویلز بھی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ کو ہم کوشش کریں کہ ایوائڈ کریں، یا ہم اگر ترک کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اور ہم پھر اپنی گاڑی میں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم کپڑے کے تھیلے اور ٹوکریاں جو ہوتی تھیں ان کو یوٹیلائز کریں. یہ پلاسٹک جو ہے یہ ڈرینیج سسٹم کے اندر جا کے بعض اوقات پھنستا ہے، ہوا سے وہ اڑتا ہے اور وہ بلاکیج پیدا کرتا ہے. اور سمندروں میں پلاسٹکس، بلکہ ایک پچھلے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے کہ اگر ہماری کنزیومرزم اسی طرح رہی اور اگر دنیا میں انسانوں نے اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کیا، تو دنیا میں پلاسٹک بیگز کی کوانٹٹی اور نمبر آف پلاسٹک بیگز کا جو نمبر ہے وہ مچھلیوں کی تعداد سے ایکسیڈ کر جائے گا. یعنی سمندروں میں مچھلیوں کی تعداد کم ہوگی اور پلاسٹک بیگز کی تعداد زیادہ ہوگی اگر ہماری یہی حرکتیں جاری رہیں. تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح انکروچمنٹ سے ہم بچیں. انکروچمنٹ صرف واٹر ویز کی انکروچمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے انکروچمنٹ کا. مکان بناتے ہوئے ہم انکروچمنٹ کرتے ہیں، دکان بناتے ہوئے انکروچمنٹ کرتے ہیں، باہر تک آ جاتے ہیں. انکروچمنٹ سے ہم بچیں. مسجد بھی اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ مسجد نے انکروچمنٹ تو نہیں کی ہے. ہم کسی بھی جگہ کو انکروچمنٹس جو ہیں اس کو میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ سب کو پتا ہے، اس کو بہت اور کریٹیکلی اس کو سمجھیں کہ انکروچمنٹ کہاں کہاں ہے. یعنی اپنے حق سے زیادہ سمیٹنے کا جو جذبہ ہے نا، یا یہ جو تمنا ہے، یہ ایک خراب تمنا ہے. اس سے توبہ کرنی ہے اور اس عمل کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس فلڈ کی آفٹر میتھس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ سبزیوں کی کچھ شارٹیج ہو جائے یا کچھ اور پرابلم. کچھ زمینوں پہ جہاں پانی کھڑا ہے اور گندم لگانے کا ٹائم ہے، گندم لگنے کا ٹائم آ رہا ہے، تو ویٹ کی جو فصل ہے وہ ممکن ہے کہ کچھ لینڈز ایسی ہوں یا کافی لینڈز ایسی ہیں جہاں ویٹ نہیں لگائی جا سکے گی. تو ویٹ اگر ان زمینوں پہ جہاں لگتی تھی نہیں لگائی جا سکے گی، یا سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ نہیں لگ سکیں گے. پاکستان میں کھجور کی فصل بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، بعض اور فصلیں متاثر ہوئی ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس بات کا ایک اندیشہ ہے کہ کچھ غلے کی یا خوراک کی ایک تھوڑی سی سپلائی جو ہے وہ کم ہو. لیکن اسی کی جگہ کچھ پازیٹیو نیوز بھی ہے، وہ بھی میں شیئر کروں کہ جو ڈیزرٹس ہیں وہ الحمدللہ گرین ہو گئے ہیں، اور بہت سارا وہ ایریا ان بارشوں میں گرین ہوا ہے جو بالکل ڈرائی تھا، اور وہاں گریزنگ گراؤنڈز بن گئے ہیں. وہاں بہت اچھی، وہاں بہت سے کیٹل فارمنگ وہاں اچھی ہو سکتی ہے. وہاں بہت مطلب یہ ایک اپرچونٹی بھی الحمدللہ. مطلب اس سیلاب نے اپنی کچھ بلیسنگز بھی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہم ایک ایسے ارینجمنٹ میں تھے کہ جس کی وجہ سے سیلاب کے جو نقصانات ہیں وہ اس وقت ہمیں زیادہ، مطلب ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں، اس کے فائدے ہم نے کم لیے ہیں، لیکن بہرحال اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں. تو اب اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں سبزیاں اگائے، کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں پھلوں کا کوئی درخت اگر لگا سکتا ہے لگائے. کچھ نہیں تو وہ گملوں کے اندر، اگر آپ کے پاس لان نہیں ہے، اگر آپ کا بہت چھوٹا سا گھر ہے، اگر آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ٹائنی اپارٹمنٹ ہے، اس کی ونڈو سل کے اوپر بھی آپ چھوٹے سے پاٹس کے اندر کچھ چیزیں لگا سکتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کی نالج تھوڑی سی حاصل کریں، اب یوٹیوب پہ یہ نالج بہت اویلیبل ہو گئی ہے اور کافی ریلائبل نالج ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف یوٹیوب کو دیکھ کر فارمنگ شروع کی اور بہت سکسیسفل فارمنگ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اگا رہے ہیں الحمدللہ.
اور میں جب ان سے ملا اور ان کی چیزیں میں نے دیکھی تو میں بہت حیران ہوا, اور میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی ٹریننگ لی ہے, یا تم نے اس کی فارمل ایجوکیشن لی ہے, یا تم کہیں گئے تھے, کسی بندے نے تمہیں سکھایا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, ہمیں کسی بندے نے نہیں سکھایا, ہم نے تو یہ جو ہے نا وہ صرف یوٹیوب سے سیکھا ہے. بلکہ ابھی 2 دن پہلے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ مجھے پتہ لگا, وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی امیڈ ہے, تو وہ اس نے بڑے اچھے کباب وباب بنائے, تو اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کہاں سے سیکھے؟ تو اس نے کہا باجی یوٹیوب پر میں نے کباب بنانا سیکھ لیا, اس میں تھی نا ریسیپی, تو میں اس کو دیکھ کے اب تو وہ ماشاءاللہ, یعنی یہ چیزیں بھی اس وقت مطلب لوگ سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ویجیٹیبل فارمنگ جو ہے وہ کی جائے. اس حوالے سے میں ایک چیز اور بھی چاہوں گا, اگر کچھ لوگ تھوڑی سی ہمت کر کے یہ کریں کہ وہ لوگ جو ویجیٹیبل فارمنگ کر لیں اور اس کا کوئی سکسیسفل الحمدللہ ان کو ریزلٹس آ جائیں, تو وہ اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں, وہ اپنے گھر پہ لوگوں کو انوائٹ کریں اور وہ بتائیں کہ دیکھیں میں نے یہ لوکی اگائی تھی, میں نے یہ ٹماٹر اگائے تھے, دیکھیے میں نے یہ کیا تھا. وہ پورا ایکسپیریمنٹ لوگوں سے شیئر کریں. جب وہ لوگوں سے شیئر کریں گے تو انہیں بہت تحریک ملے گی, بہت ان کے اندر شوق پیدا ہوگا, اور وہ بھی آپ سے یہ آئیڈیاز لیں گے اور اس کے بیجوں کو پریزرو کریں, اور کوشش کریں کہ آرگینک سیڈز حاصل کریں تو بہت ہی اچھا ہے. اور ہائیبریڈ سیڈز جو ہیں وہ آپ کی سیکنڈ چوائس, مطلب آپ کا سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے. فرسٹ آپشن یہی ہو کہ آپ وہ والے بیج لے لیں, اور پھر ان بیجوں کو جب آپ گھروں میں انوائٹ کریں تو آپ ان کو اس کی ایک پوری بریفنگ دیں. تو یہ ایک طرح کا ٹریننگ سیشن ہوگا اور ماس اسکیل اویئرنیس ہوگی کہ ہم ویجیٹیبلز اپنے گھروں میں اگائیں, اور پھر آپ انہیں تحفے میں اس کے بیج دیں. آپ کہیں دیکھیں ٹماٹر جو میں نے اگائے تھے, میں آپ کو ٹماٹر کا بیج دے رہا ہوں, آپ یہ ٹماٹر اپنے گھر پہ خود بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور دیکھیں میں نے ایسے کیا تھا, آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ علم بھی دے رہے ہیں, آپ فن بھی دے رہے ہیں, صلاحیت بھی دے رہے ہیں, اس کو نیچر سے کنیکٹ بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو مہنگائی کے فیکٹرز ہوتے ہیں. میں ایک اور جملہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سستائی کے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. مہنگائی کے فیکٹرز بہت ایکٹیو ہیں, آئی ایگری, لیکن سستائی کے فیکٹرز بھی تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں نا. یہ سستائی کا فیکٹر, مطلب وائی ناٹ بیکم, مطلب دا فیکٹر آف سستائی. سستائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے معاشرے میں سستائی ممکن ہوتی ہے. مطلب اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ادرک اور ٹماٹر اور ہری مرچ اور پودینہ لگا لیں تو ہمیں تو یہ فری ہو جائے گا نا, تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں گی, ہم لوگوں میں بھی تقسیم کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا خیر کا کام ہے. تو آنے والے وقت میں اگر یہ دشواری پیدا ہونے کا خطرہ ہے, تو ویسے میں مختلف لوگوں سے جب میں نے اس کی بات کی کہ کیا موجودہ فلڈ جو ہے, کیا وہ قحط, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا قحط آ سکتا ہے یا قحط کا خطرہ ہے, تو میرے بہت قابل لوگوں کا, جو میرے دوست ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ قحط کا خطرہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہے یا بہت کم ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قحط کا خطرہ ہے. تو یہ مکسڈ اوپینینز مجھے ریسیو ہوئیں, لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ ہمیں لوکل ہوم گرون یعنی ہوم بیسڈ فارمنگ کو یا روف ٹاپ گارڈنز کو اور ویجیٹیبل گارڈنز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں بہت بڑا کام یہ ہوگا کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز ایک دوسرے سے شیئر کریں. اگر کسی نے ایسا تجربہ کیا ہے تو اس کو لوگوں سے شیئر کرے, اپنے گھر پہ انوائٹ کرے. اگر وہ علاقے کی سطح پر ویجیٹیبل گارڈنز اور ویجیٹیبل فارمنگ کی ٹریننگ ورکشاپ کر سکتا ہے تو وہ فری آف کاسٹ ایسی ورکشاپ کرے تاکہ لوگوں کو یہ علم کم از کم آگے منتقل ہو. تو یہ کچھ مشورے ہیں. اسی طرح ایک مشورہ یہ ہے کہ ہم شجرکاری کی بہت بات کرتے ہیں, اور ہم اکثر یہ بات پوری مطلب دنیا میں ہو رہی ہے کہ بھئی ٹریز لگائے جائیں, لیکن سم ہاؤ بعض جگہوں پر تو یہ میٹیریلائز ہو پاتا ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں ہو پاتا. مجھے اس کا بڑا زبردست, ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک آئیڈیا دیا اور مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے یہ کہا کہ صرف آپ یہ نہیں کہیں کہ پلانٹیشن کرنی ہے اور درخت لگانے, صرف یہ کرنے سے وہ چیز بعض اوقات میٹیریلائز نہیں ہوتی اور نہیں ہو پاتا. اس کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 2 چیزوں کو اسپیسیفائی کریں. پہلی چیز یہ کریں کہ کون سا پارٹ آف لینڈ ہے جہاں درخت لگائے جائیں, ان پلیسز کو مارک کر دیں. آپ اپنے علاقے میں چاہے چونے کی بالٹی لے کے نکلیں اور آپ مارک کر دیں
rectangles, squares کہ یہ جگہ reserved for plantation, this place is reserved for trees. جگہیں ایلوکیٹ کریں, ایریا ایلوکیشن کر دیں, نمبر 1. نمبر 2 ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹائم ایلوکیٹ کر دیں. نمبر 3 ان کا کہنا یہ تھا کہ سال کے کچھ دن جو خاص طور پہ پلانٹیشن اور ٹریز کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, جیسے یہ جو ابھی اس وقت دن گزر رہے ہیں, اس وقت بھی بہت اچھی مطلب چیزیں لگ سکتی ہیں, درخت لگ سکتے ہیں. تو وہ جو دن ہیں, یعنی ہم ان دنوں, ان ایام کو بھی فکس کر دیں, مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو سال کے کسی خاص ٹائم پہ لگیں گے. تو اگر علاقے میں کچھ پلیسز مارکڈ ہیں, کوئی ٹائم مارکڈ ہے اور کچھ ڈیز بھی مارکڈ ہیں, اور ریگولر بیسس پہ بھی کچھ ٹائم کے جی ہم روزانہ اتنے بجے نکلیں گے, سنڈے کو صبح 7 بجے سے ہم شروع کریں گے اور اتنے بجے تک ہم یہ کریں گے اور ہم سب نکلیں گے. تو اب لوگوں کو ایک سمجھ لیں ایک تحریک ہوگی اور سب لوگ انشاءاللہ تعالی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور وہ لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز تاکہ ممکن ہو سکے اور درخت لگیں, یہ میرا خیال ہے سب اس پہ کلیئر ہیں کہ درخت لگنے چاہیے. تو اس کے لیے شجر کاری کا ایک پورا ٹائم اور پلیسز ایلوکیٹ کی جائیں. اور اسی طرح جیسے میں نے ورک شاپس کی بات کی ہے, تو یہ جو مرغیاں ہیں ان کی بھی فارمنگ کی جائے, جسے ہم مرغبانی کہتے ہیں, اس کا بھی ایک لوگوں کو طریقہ بتایا جائے اور اس طریقے کو سیکھا جائے, تو یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو ہسٹری ہے, جو لوکل ہسٹری اور لوکل جیوگرافی ہے, اس کی نالج ہم سب کے لیے ضروری ہے. دیکھیے جو دنیا کا ورلڈ جیوگرافی اور ورلڈ ہسٹری کا جاننا ہمارے لیے وہ اپنی جگہ ضروری ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کے ریشنلز اور ریزنز بالکل کچھ اور ہیں اور وہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے بھی ہمارا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے, اس سے بھی ہمارا ہورائزن بڑھتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں کی سینس آتی ہے اور وہ بھی بڑی ضروری ہے. لیکن اسی طرح لوکل جیوگرافی اور خاص طور پہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں اس خطے کی ہسٹری کیا ہے, اس کی زمین کی کیا تاریخ ہے, اس زمین کا کیا بیہیویئر ہے, اس زمین کے اندر موسموں کا کیا پیٹرن رہا ہے, اس زمین کی پرانی پریکٹسز کیا رہی ہیں, اس زمین کے پرانے بسنے والے لوگوں کی پریکٹسز کیا رہی ہیں, اس کو جاننا. اور اس کو ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے اسکول کریکولم کا پارٹ نہیں بھی ہے, لیکن یہ ہر بچے کی اور ہر ایک کی پرسنل اسٹڈی کا پارٹ ہونا چاہیے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی تاریخ اور اس علاقے کا جغرافیہ وہ اس حد تک آتا ہو. اگر یہ نہیں آئے گا, دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے. اگر ہمیں اپنے لوکل ریجن کی جیوگرافی اور اس کی ہسٹری سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہم لوکل لیول پر پیدا ہونے والے کسی بھی بڑے مسئلے کا ہولسٹک سلوشن نہیں دے سکیں گے, ہم اس مسئلے کا گہرا تجزیہ نہیں کر سکیں گے, ہم ماضی میں اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جاتا تھا اس علم سے ڈسکنیکٹڈ رہ کے اس کا ایک اپنے طور پر کوئی حل کریں گے, ہم ماضی کی وزڈم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے علاقے کی جیوگرافی اس کے اپنے کچھ خاص چیلنجز ہیں یا اس کا اپنا ایک خاص کہہ لیجئے اس کا ایک اپنا خاص اس کی ایک ساخت ہے. تو اس کی ساخت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہم بہت زیادہ ہماری ایک سمجھ لیں کہ ایک ہولسٹک اپروچ ہماری ممکن ہوگی بہت سی چیزوں کو سولو کرنے میں اور بہت سے مسائل کا حل دینے میں انشاءاللہ. اسی طرح ایک آخری سجیشن یہ ہے کہ ماڈل ولیجز قائم کیے جائیں. ابھی اس وقت چونکہ بہت زیادہ مطلب تباہی کی وجہ سے ایک خیال یہ ہے کہ کئی لاکھ مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور اب یا تو یہ مکانات دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے, بعض علاقے پورے تعمیر ہوں گے, بعض نئی بستیاں بسائی جائیں گی, بعض کالونیز بسائی جائیں گی. تو اس میں ایک کام جو بڑا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم سوچیں کہ ایک ماڈل ولیج کو کیسا ہونا چاہیے. پہلے مرحلے پر آپ اپنا کانسیپٹ اس کا ڈیولپ کریں. آپ بھلے ابھی آپ کے پاس نہ لینڈ ہے نہ کچھ ہے, لیکن
ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اصولی طور پر یہ پروپوز کر سکے کہ انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف کی جو اصولی شکل ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. تو ابھی تو موجودہ ہماری ایجوکیشن نے ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اسکریچ سے، سپوز آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس سارے ریسورسز ہیں، تو ایک ماڈل ولیج کو کس طرح ہونا چاہیے اور اس کا ایکو سسٹم کیا ہوگا، اس کے اندر ایک وہ اس کو کس طرح بننا چاہیے، تو اس پر ہم اپنا علم بھی بڑھائیں. اور بہرحال یہ کام انڈیویجول لیول پر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کم از کم سوچنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل آتے ہیں، اختیار آتا ہے، یا جو اجتماعی معاملات میں اپنا اثر انداز ہو پاتے ہیں، وہ بھی اصل میں اپنی ایک انڈیویجول لیول کی تھنکنگ ہے جو ان کی برسوں کی تھنکنگ ہوتی ہے، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ پھر آگے اس سے ہی کام لیتے ہیں نا. تو انڈیویجول لیول پر کم از کم ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور اللہ کرے کہ یہ جو بستیاں بنے اور یہ مکان بنے، ان میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ ایسے مکان جن کو بجلی کے اوپر بہت زیادہ ہیویلی ریلائی نہ کرنا پڑے، ایسے مکان جہاں روشنی اور ہوا جو ہے وہ نیچرلی، یعنی اگر باہر ہوا چل رہی ہے اور کمرے کے اندر پنکھا چلانا پھر بھی اس کی محتاجی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکان کا ایک ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے. اگر باہر سورج نکلا ہوا ہے اور گھر کے اندر بلب جلانے پڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیزائن پرابلم ہے مکان کا. تو ان چیزوں کو اللہ کرے کہ ہم اپنی ہاؤسنگ کا جو آرکیٹیکچر ہے اور اپنی ٹاؤن پلاننگ ہے، اس کے اندر ہم فطرت نے ہمیں جو گفٹس عطا کی ہیں، فطرت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس سے یعنی اتنا زبردست سورج نکلا ہوا ہے اور اللہ نے تو روشنی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن میں اللہ نے جو نعمت روشنی اور دھوپ کی صورت میں مجھے دی ہے، میں اس سے منہ موڑ لوں اور بے نیاز ہو جاؤں اور کمرے کے اندر ٹیوب لائٹیں کھول لوں، اور اس کی وجہ سے مجھے روشنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے میں کہوں آپ ڈیم بنائیں کیونکہ مجھے بجلی پوری نہیں مل رہی، مجھے تو ہر وقت ٹیوب لائٹ کھولنی ہے. مجھے تو باہر اگر موسم اچھا ہے اور ہوا چل رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کمرے سے باہر کوئی اوپن اسپیس میں بیٹھ جاؤں کسی درخت کے شیلٹر میں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا جو قدرت نے مجھے تحفہ دیا ہے، اور میں ایک آرٹیفیشل ونڈ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اب ہم اپنے لائف اسٹائل کو ان حوالوں سے ٹھیک کریں. تو بہرحال میں اپنی گفتگو میری مکمل ہوئی. میں نے بنیادی طور پر میری گفتگو کے 4 حصے تھے. پہلے حصے میں نے توبہ اور طرز فکر اور طرز زندگی کی اصلاح کی بات کی ہے. دوسرے حصے میں نے سیلاب کا جو فینومینا ہے اس کے اوپر کچھ اپنے ویوز دیے ہیں، اور قرآن کی جو سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے اس سے کچھ ریلیٹ کیا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور سیلاب جو ہے وہ سیلاب بھی نعمتوں کو لے کر آتا ہے، لیکن اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں تو ہم اس سے مستفید ہو پاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم تو بارش بھی، اس سے بھی ہم مستفید نہیں ہو پاتے، ہم تو بارش بھی ہمارے لیے زحمت ہو جاتی ہے. تو پانی تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کی پاکستان میں ہر ایک کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس عظیم نعمت، جب اللہ ہمارے لیے وہ نعمت برسا رہا ہے تو ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو سمیٹ سکیں اور اس نعمت کو وصول کر سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں، ہم اس نعمت کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم جن گناہوں میں ہیں، ہمارے انفرادی اور اجتماعی معاملات جو گڑبڑ ہیں، ہمارے جو معصیت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اللہ سے جو ہم دور نکل گئے ہیں اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہمارے طرز زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، ہرس اور کبر اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ظلم سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو یہ سب پورے کام ہیں. تو میں نے پہلی بات توبہ اور اصلاح کی ہے. دوسری بات میں نے سیلاب کے فینومینا کے اوپر کچھ بات کی ہے. تیسری بات میں نے امداد کا جو پیراڈائم ہے، ہمارے ایمانی تناظر میں امداد کے ممکنہ اصول کیا ہو سکتے ہیں، جو میرے طالب علمانہ فہم میں جو بات تھی وہ میں نے بیان کر دی. اس کے 6 اصول میں نے عرض کیے ہیں. اور پھر آخری بات میں نے کچھ پریکٹیکل کرنے کے کام بتائے ہیں، جس میں شروع میں کچھ کام وہ ہیں جو فوری طور پر شاید اس کی ضرورت ہے، اور آگے چل کے کچھ کام وہ ہیں جو ایک لانگ ٹرم بیسس پہ اور مستقل بیسس پہ ہمیں اپنے معاملات کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنا رحم فرمائے. رب کریم ہمیں اس بات پہ معاف کرے کہ جس وعدے پر اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے ہمارے وعدے پر اعتبار کیا تھا اور ہمیں پاکستان عنایت فرمایا تھا،
ہم وہ وعدہ پورا نہ کر سکے، ہم اس مقصد کی خاطر پورے پاکستان کو کیا ایک فیملی لائف بھی ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکے، ہم مطلب پورے پاکستان کو کیا ہم ریاست خاندان میں بھی وہ ایتھوس اور وہ فضا اور وہ بندگی کے جوہر سے کو ہم نہیں پیدا کر پائے جو ہمیں، یعنی جس وعدے پہ ہم نے پاکستان مانگا تھا، اللہ ہمیں اس پہ معاف کرے، رب کریم ہمارے لیے ممکن کرے کہ ہم انفرادی سطح پر اور اپنے پرسنل لیول پر جو ہماری اجتماعی، ہر ایک کا ایک اجتماعی سرکل بھی ہے، ہر ایک کی ایک کلیکٹیو لائف بھی ہے جس میں وہ خاندان، دوست احباب، محلہ، رشتہ دار، فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی، فرینڈز، تو اس لیول پر کم از کم ہم اللہ کرے کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور اللہ کرے کہ ہم اپنے انڈیویجول اور کلیکٹیو معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی سچی توفیق عطا کرے اور ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان میرے نزدیک مسلم امہ کا اسٹیج ہے، میں مسلم امہ کا اسٹیج کہتا ہوں پاکستان کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے پوری مسلم امہ کو بڑی امیدیں ہیں، اور خود پاکستانیوں کو بھی پاکستان سے کافی توقعات ہیں۔ تو یہ ہم ایک نازک وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان اور علم کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا کام کریں گے تو اللہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے معاملات آسان کرے گا، ہماری اس آزمائش میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اس پورے صورتحال میں تمام وہ لوگ جن کی جانیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے، ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں وہ پاکیزگی اور ان کو ایمان کا وہ نور عطا کر دے کہ ان کا ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے ہجرت کا ایک مقام بن جائے، مطلب وہ ایک ہجرت کا ایکسپیرینس بن جائے اور انہیں ہجرت کا اجر، ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ اپنے اندر ہجرت کا اجر ان کے لیے محفوظ کر دے۔ اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو امداد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت ڈالے۔ میں ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بہت ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میں ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بہت سارے ادارے، چاہے وہ سرکاری ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، اور چاہے وہ اسمال گروپس ہوں، یہ موقع ہے جس میں ہم لوگوں کے بارے میں منفی بات نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ بہرحال جو کام کر رہا ہے اس کے کام کو چھوٹا نہ کریں، اس سے لڑیں نہیں، اس کو غلط ثابت نہ کریں۔ ہم جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ جو سرکار کو توفیق ہو رہی ہے وہ سرکار، اللہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے لیے بھی آسانی کرے، وہ بھی مشکل صورتحال میں ہے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے۔ میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، اور ہماری جو فوج ہے وہ بھی ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر، ان کے بھی سینئر آفیسرز اس پورے امدادی کارروائیوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، ان کو شہادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پر لوکل لیول پر بھی اور ہر سطح پر کولیبریشن اور کوآپریشن کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ لوکل لیول پر اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا تعاون، اللہ کرے کہ اس سچویشن میں، یہ ایک وار اسٹیٹ آپ سمجھیے جس کے اندر، یعنی اگر پاکستان کسی جنگ سے دوچار ہوتا تو اس جو نقصانات ہوتے وہ شاید اس میگنیٹیوڈ کے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی یہ بہت سے لوگوں کا تجزیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کو قبول کر لینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے۔ تو بہرحال اگر کسی سے کوئی بھی اختلاف ہے، ان کے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اور میں ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں اپنے نجی دوستوں سے یا پرسنل نجی محفلوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کے ہر پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اندر اور پاکستان کی ہر لوکل اور نیشنل اور فیڈرل اور پروونشل اور پرائیویٹ اور پولیٹیکل اور گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر کوئی نہ کوئی مخلص انسان ضرور موجود ہے، کوئی نہ کوئی مخلص انسان ضرور موجود ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس جتنی مخلص کارکنوں کی فوج ہے،
اتنے اس درجے اس یعنی اخلاص کا وہ معیار اس کی قیادت میں بھی نہیں ہے جو اس کے ورکرز میں پایا جاتا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ہے. تو لوگوں کی کاوشوں کے لیے دعا کریں, اللہ سب کو ہدایت دے, اللہ سب کو مطلب دوسروں کو غلط ثابت کرنے سے اگر مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ کبر کی علامت ہے. تو بہرحال بڑے دل کے ساتھ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کروں. اگر میری عقل کے مطابق وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو محبت کے ساتھ اس سے رابطہ کر کے انڈیویجول لیول پہ بتاؤں, نہ کہ پبلسائز کروں کہ وہ کتنا مطلب یہ جو ہیلپ کا کام ہو رہا ہے, ریلیف کا کام ہو رہا ہے, اس میں کولیبریشنز اور کوآپریشنز کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی خیر کا کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے کام میں برکت دے اور اسے حکمت عطا کرے اور اسے علم عطا کرے کہ وہ صحیح راستے پہ صحیح انداز سے اس محنت کو کر سکے اور اس کے کام کو قبول فرمائے اور اس کے کام کے اچھے نتائج معاشرے کو دیکھنا نصیب کرے. تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکتا ہوں. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو پلیز بتائیے. جی لبنہ صاحب بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کی یہ پوری الحمدللہ یہ ڈسکشن سن رہی تھی. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کنزیومرزم کی لائف اسٹائل کو ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اٹس اے بیڈ تھنگ فار اس, ہماری ہیلتھ کے لیے, ہمارے انوائرمنٹ کے لیے, ہر طرح سے. لیکن ایک ورلڈ جو ہے گلوبل آرڈر کے اندر بندھا ہوا ہے, دیٹ از کیپٹلزم. وہ کنزیومرزم کرتا ہی کرتا ہے. میں اپنے گھر سے جتنا مرضی پلاسٹک نکال دوں, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی نکال دیں گے. تو کوئی ایک لانگ ٹرم پلان کہ بھئی یہ فلڈس کے آپ نے انکروچمنٹس کا ذکر کیا, ڈیمز کا ذکر کیا کہ یہ پولیٹیکل ریزن سے یہ ان کی انکروچمنٹس ہوتی ہیں, ڈیمز کہاں بننے ہیں کہاں نہیں بننے ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ اس کا ڈگنگ آف دا لینڈس کا اور پانی کی ریزرو کرنے کا جو آپ جتنے آپ آئیڈیاز دے رہے تھے, تو آئی فیل کہ وہ بڑے بڑے یعنی شاولز اور ڈگرز وغیرہ یہ تو انڈیویجولس کے پاس نہیں ہوتے ہیں. تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو پوری تن من دھن سے لگی ہوئی ہے. تو وہ گورنمنٹ کیوں نہیں اپنی ساری منسٹریز کے پیسے, ہم ان کو یہ بات کیوں نہ بولیں کہ آپ اپنی ساری فوکس کریں فلڈ وکٹمس کو کرنے, انڈیویجولس جتنا بھی کر لیں وہ کس حد تک پورا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ گورنمنٹ کو سمجھانے کا کام اپنے ذمے لے رہے ہیں, اللہ ان کے کام میں برکت دے اور ان کے کام کے اچھے نتیجے پیدا کرے. اور جن لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا کام گورنمنٹ کو سمجھانا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام کچھ اور ہے, تو وہ بھی جو کام کر رہے ہیں میں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے کام کا اچھا نتیجہ پیدا کرے. یہ سارے کاموں کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی توانائیوں کو کہاں کنزیوم کریں گے. میں جس کولیبریشن کی بات کر رہا ہوں, لوکل لیول پہ الحمدللہ بہت اچھے کولیبریشنز بہت سی جگہوں پہ ہوئے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے پاس بھی مشینری ہے. میں ابھی کل رات کی میں ہمارے ایک دوست ہیں سبی میں, انہوں نے مجھے وہاں کی سچویشن بتائی. مطلب میں چونکہ گراؤنڈ لیول پر الحمدللہ بہت سے علاقوں سے کنیکٹڈ ہوں, تو لوکل لیول پر بہت سے لوگوں کے پاس ٹریکٹرز ہیں اور کچھ مشینری لوکل لیول پر پرائیویٹلی بھی پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے پاس موجود ہے. بعض گاؤں ایسے ہیں جن کے پاس کچھ مشینری اویلیبل ہے لیکن ان کے پاس علم آئیڈیا کی کمی ہے. مطلب بعض اوقات یہ اس وقت اس سچویشن میں سجھا نہیں دیا, مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا, تو وہ ساری کوششیں پانی کو ڈرین کرنے کی طرف ہیں. پانی تو ڈرین نہیں ہو رہا. ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بعض درخت ایسے ہیں جو بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں اور جو ویٹ سوائل ہے وہ اس کے اوپر لگ سکتے ہیں, یعنی تھوڑا سا پانی اترے تو وہ زمین کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بعض جگہوں پر جہاں زمین کو نقصان پہنچا ہے یا وہاں کچھ ایسی سیلینٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوا ہے, تو خاص طور پر جو لوور سندھ ہے وہاں پر یہ پرابلم ایکسپیکٹڈ ہے, گھاروں وغیرہ کی سائٹ پر. تو وہاں پر ایسے درخت مثال کے طور پر یوکلپٹس کا درخت لگایا جائے تو اور وہ بڑی تیزی سے گرو کرے گا. یا بعض جگہوں پہ بانس کا درخت بھی بہت مفید ہوگا. یہ بہت زیادہ پانی لیتا ہے, بہت زیادہ پانی کنزیوم کرتا ہے اور یہ کافی چیزوں کو نیوٹرلائز کرے گا. اور سیلاب جو ہے, جیسے سیلاب کا ایک فائدہ بتاؤں میں کہ جو سمندروں کوسٹل جو لینڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر ویٹ لینڈز ہوتے ہیں. پاکستان کا بہت اچھا ویٹ لینڈ ایریا ہے. تو ویٹ لینڈز جو ہیں وہ نیچرل ریجنز ہیں اور وہ ہیبیٹیٹ ہے. بہت ساری ایک پوری نیچر کی سائیکل اور ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا ایک بہت زبردست کردار ہے. تو سیلاب اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. ایک آپ نے یہ بات کی کہ کنزیومرزم تو ایسی رہے گا, تو دنیا کیسی رہے گی
یہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا. مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں جو سمجھ آیا تھا کہ تمہیں کیسا رہنا ہے تو تم ویسا رہے یا نہیں رہے. ایک اصولی سطح پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیداوار کا حد سے زیادہ بڑھنا، اوور پروڈکشن اور ہائپر کنزیومرزم، یہ اپنی جگہ ایک پرابلم ہے. اور اگر یہ پرابلم گلوبل اور میکرو لیول پر ہے اور 8 ارب کی آبادی یا 7.5 ارب کی آبادی اس کے اندر اپنے آپ کو بری طرح سے اس کے سپرد کر چکی ہے اور اس سائیکل کا حصہ بنی ہوئی ہے، تو ایک انڈیویجول لیول پر مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں ایک سال میں کتنے کپڑے بناتا ہوں اور کتنے کپڑے مجھے بنانے چاہیے، میں کتنا پانی. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. میں کتنا پانی کنزیوم کرتا ہوں اور کتنا پانی مجھے کنزیوم کرنا چاہیے. میری فیملی کا جو پوری فیملی کا بجلی کا کنزمپشن ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ بھئی میرے یہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ پڑے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ فرق پڑے یا نہیں پڑے، لیکن اصولی طور پر جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے آپ اپنے لیول پر وہ کام کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس کی اویئرنس اپنے حلقہ احباب میں دیتے ہیں، ان کو یہ علم دیتے ہیں کہ فطرت کی فورسز سے لڑائی نہ کرو اور ان چیزوں کے ساتھ ایک محتاط رویہ اختیار کرو. آپ کے ملنے والوں میں کچھ لوگ آپ کی پریکٹسز اور آپ کے جذبے اور آپ کے استدلال اور آپ کی ریزننگ سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں. یہ چیز آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتی ہے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے، اس وقت دنیا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کیپٹلزم یا جو کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے وہ تو اس کے لیے تو یہ چیز بہت پسندیدہ نہیں ہے نا کہ گروتھ کم ہو، یا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ ذرا سی کم ہو جائے یا کنزیومرزم کم ہو جائے. ہمیں گروتھ ریٹ کو مطلب وہ والا جو گروتھ ریٹ ہے مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے یہ. لیکن اس کے اوپر بڑی یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ یو ایس جو ہے اس کا ایک بالکل الگ نقطہ نظر ہے، چائنا کا ایک بالکل الگ نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ پاورز کا کیا معاملہ ہے وہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اور میں اپنی سطح کا اگر کام کریں گے تو ہی ہمارے اندر ایک مورل کریڈیبلٹی ہوگی کہ ہم وہ مطلب یہ وائس یا کم از کم ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کی کسی کے سامنے رکھ سکیں. لیکن ہماری ذاتی زندگی کیسی ہے، میں تو ابھی صرف یہ والی بات عرض کر رہا ہوں. شارٹ ٹرم پلان کی بات آپ نے اس دوران میں کی ہے، لانگ ٹرم پلان ابھی آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا شارٹ ٹرم پلان ہمارے لیے لانگ ٹرم فائدے کی ریزن بنے گا. لانگ ٹرم کہتے ہیں اس دنیا سے انتقال کے بعد جو نیور اینڈنگ ٹرم شروع ہوگی وہ لانگ ٹرم ہے. ہمارا آپ اور میں نے 10-15 سال دنیا میں رہنا ہے. اگر ہم نے اپنی سطح پر یہ کام کر دیا تو ایک بہت زبردست چیز ہوگی. میں جس ماڈل ولیج کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس ماڈل ولیج کا ایک پورا کانسیپٹ پیش کیا ہے، اور ابھی چونکہ ہم بہت انیشیل لیول پر ہیں، جب وہ اس پہ ہمارا کچھ کام چل رہا ہے، جب ہم اس لیول پر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو پھر پیش بھی کریں گے. لیکن ابھی تو ہم خود بھی ایکسپیریمنٹل اسٹیج پر ہیں اور ابھی ہم خود بھی اس پہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. لیکن جس بات کی یعنی آپ کا پرسنل کاربن فٹ پرنٹ یہ ریڈیوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ آپ کا مسئلہ ہے. مطلب یہ میرا اور آپ کا، ہم جو 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 400 لوگ اگر آج یہ ریزولوشن پاس کریں کہ امریکہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، بائیڈن صاحب کو توفیق نہیں ہوگی، چائنا کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، پاکستان کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، تو بس کچھ نہیں ہوگا. تو پھر ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی جگہ کریں. اور آپ دیکھیں گورنمنٹ میں جو بندے آتے ہیں نا، وہ بھی انسانوں میں سے ہی آتے ہیں. وہ بھی مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، ہم اپنے حصے کا تو کام جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کے انڈیویجول کے کرنے سے بھی بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اللہ نے ایک اپنی آڈینس یا سرکل دیا ہے. یہ اب ایک اتفاق ہے کہ اللہ نے مجھے ذرا زیادہ لوگوں کو متوجہ کر دیا جو میری بات سن رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بھی جو لوگ سن رہے ہیں، اور وہ جو پروسیس ہے، اور آپ کے عمل بھی جن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، اس کا جو معاشرے پہ اثر ہے وہ کوئی چھوٹا اثر نہیں ہے، وہ بہت بڑا اثر ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک مطلب آپ اپنی جگہ ایک قیمتی کام کر رہے ہیں. بس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصولی طور پر جس چیز کو ٹھیک سمجھے ہیں اس کو اختیار کرنے، اس پہ
اس پہ عامل ہونے، وہ ہماری پرسنل اور فرسٹ رسپانسبلٹی ہے. بس یہ تو ہم کریں انشاءاللہ. باقی جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اکراس دا بورڈ میری بہت سارے لوگوں سے جو انٹریکشن ہوتا ہے، تو میں بہت ساری چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ول مجھے کسی نہ کسی سطح پر ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بندہ ضرور ملتا ہے جو مخلص بھی ہے، جس کے اندر ول بھی ہے، لیکن اسے شاید بعض اوقات وہ ہولسٹک پکچر یا براڈ پکچر اس کو نہیں ملی ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ علمی نوعیت کے ڈسکشنز ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے. جی آگے چلتے ہیں. سمیہ صاحبہ بتائیے. لانگ ٹرم ان کی بہتری کے لیے یہ ایک بہت چھوٹا کوئی وہ پروجیکٹ اوور دی ٹائم، تو وہ یعنی ایک ہمیں اس کے لیے انتھوزیاسٹک رہنے کی ضرورت ہے، اور دوسری یہ کہ ان کی آباد کاری کے لیے اور فردر کیا کیا جا سکتا ہے. میں نے کوشش یہ کی کہ صرف انہی باتوں تک محدود رکھوں اپنے آپ کو جو ایک انڈیویجول فرد واحد کی سطح پر کرنے کے کام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں گورنمنٹس کے کرنے کے اپنے کچھ کام ہیں، اور سرکاری اور نجی ادارے جو بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں یا چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں، یا لوکل گورنمنٹس جو کام کر رہی ہیں، ان کے کرنے کے اپنے کچھ کام ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا اور ایک بہت ایک میگا مینجمنٹ اور پلاننگ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. لیکن کچھ دوستوں نے بڑا اچھا ایک مشورہ شیئر کیا، اور یہ ہر ایک اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے اس کے مطابق کرے گا جو اس کے لیے ممکن ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے. جیسے ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے، یا مکانوں کے بنانے کا فیز ہے، یا بستیاں بنانے کا فیز ہے، تو اس کے اندر مختلف قسم کے کام مختلف لوگوں نے مطلب سجیسٹ کیا. یہ پھر آپ اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. آپ اپنے جاننے والوں کو دیکھیں کہ وہ کس حد تک اپنے مکان کو تعمیر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ملنے والوں میں لوگ ہیں، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم رابطہ نہیں کر پائے ہیں، میرا یہ کہنا ہوگا کہ سب سے پہلے ان کو رابطہ کر لیں، ان کی خیر خیریت دریافت کریں اور ان کے معاملات سمجھیں. آپ کے یہاں اگر کوئی میڈ کام کرتی تھی، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی بزنس میں کوئی جاننے والا ہے، اس کا کوئی جاننے والا ہے جو وہاں رہتا ہوگا، ان علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے، تو ان کی خیریت، ان کے حالات معلوم کریں. اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، اور آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ مکانات بنوانے میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو لوگ خود کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کریں گے. تو اس طرح بھی لوگوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں. تو یہ تو ہر ایک اپنے طور پر دیکھے گا. جی اسما صاحبہ بتائیے. سر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ متاثر ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان گاؤں کے قریب دوسرے گاؤں تھے جہاں ڈائریکٹ سیلاب نہیں آیا، لیکن وہاں پہ بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. جیسے لوگوں کے کام اچھے نہیں جا رہے، اور مسلسل بارشیں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے کام بہت زیادہ ہوئے ہیں. ان کی مدد بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے رشتہ دار ہیں اس طرح سے. جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے. جو جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کرنی چاہیے. آپ اپنے شعور اور علم کی سطح پر جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ ضرور کریں. جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے جو بھی نظریات ہیں آپ ان سے اپنے حصے کا تعاون ضرور کریں. اور ایک جو بات آپ نے کہی اسما صاحبہ کہ کچھ لوگ ڈائریکٹ متاثر ہیں اور کچھ تھوڑے سے لوگ وہ ہیں جو انڈائریکٹ متاثر ہیں. میں ایک بات یہاں کلیئر کروں، انڈائریکٹ متاثرین میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا تقریباً تمام ہی علاقہ انڈائریکٹ افیکٹ میں یعنی انڈائریکٹ افیکٹیز میں باقی تمام لوگ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں جس علاقے میں رہتا ہوں، ہم نے ایک چھوٹا سا گاؤں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں فارمنگ ہوتی ہے اور بہت سی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس علاقے میں کچھ اس قسم کے کیڑے اور اس قسم کے ہمیں پیسٹس ہم فیس کر رہے ہیں جو یہاں پر نہیں ہوا کرتے تھے. اور اسی طرح سے میں وہ علاقے جو بالکل ڈرائی تھے اور وہاں کئی ہنڈریڈز آف کلومیٹرز پانی ٹھہرا ہوا ہے، بعض فلائز اور بعض انسیکٹس اور بعض چیزیں ایسی تھیں جو اتنی ہی دور تک ٹریول کرتی تھیں، یعنی پانی جہاں پر موجود ہے اس پانی سے 50 کلومیٹر کا ریڈیس یا 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کی باؤنڈری ہے. لیکن چونکہ پانی کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہے، تو لہٰذا وہ چیزیں
جو ایک خاص علاقے کے ایکو سسٹم کا حصہ تھیں، اب وہ دوسرے علاقے کے ایکو سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے انہوں نے. ایک اسٹڈی یہ ہے، جیسے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنزیومرزم کی بات ہو رہی تھی نا، میں بتاؤں آپ کو کہ ایک اسٹڈی یہ ہے کہ جو مونسون کا سسٹم ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور جو اس کی جو وجہ وہ پروڈکشن اور کنزیومرزم کا جو پورا میں نے ذکر کیا، تو ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 100 کلومیٹرز اس کا جو لوکیل ہے وہ 100 کلومیٹرز سمجھیے کہ ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے، ساؤتھ اور ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے، نارتھ ایسٹ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے پاکستان کے، اور اس کے نتائج آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ آسان کرے. لیکن بہرحال اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں تو یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. تو یہ جو ایفیکٹ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال نہیں ہے، وہاں ایک لوکسٹ، آپ واقف ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں اس سے؟ اس کو ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ایک اٹیک ہوتا ہے فصلوں پر، اور یہ بہت ہی کم ٹائم میں فصل کو ختم کر دیتا ہے. تو جس علاقے میں ہوں اس علاقے کے اندر ابھی فل فلیشڈ اٹیک تو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ لوکسٹ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں، وہ اسپاٹ کی گئی ہیں، اور اسی طرح کچھ اسپیشل قسم کے پیسٹس ہیں جو یہاں کے لیے بہت ان یوزول ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں کا جو کسان ہے وہ اپنی فصل کو اپنی میچیورٹی سے پہلے کاٹنے میں مجبور ہو رہا ہے. تو یہ جو میں آپ کو ایکولوجیکل چینجز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو شاید پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے، یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ہم اپنے حصے کا جو کام ہے، جو میں نے عرض کیے ہیں، آپ وہ کام کریں. وہ بہت لمبی لسٹ ہے جو میں نے بیان کی ہے، آپ وہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ مزید کاموں کی فہرست نہ مانگیں، ابھی تو جو فہرست آپ کو ملی ہے وہ تو کام کریں کم از کم. میں تو اصل میں کچھ بھی ریکمینڈ کرتے ہوئے بہت سوچتا ہوں کہ یہ بات میں کہوں یا نہیں کہوں، یہ فرد واحد کے ڈومین سے باہر تو نہیں ہے. اب جیسے میں نے ہیوی مشینری کی بات کی، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پاسبل ہے. جب میں نے کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا دیا تو ان لوگوں کو یہ آئیڈیا سمجھ آیا، اور تو میں نے اسی وجہ سے یہ آئیڈیا ادھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ، یعنی کیونکہ کچھ جگہوں پر یہ جہاں پاسبل ہے وہاں وہ شاید ہو سکتا ہے اس کو ٹرائی آؤٹ کریں، تو اللہ بہتر کرے گا. آپ کے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مشورے آپ اکیلے امپلیمنٹ کریں گے، لیکن جو آپ کے لیے پاسبل ہے وہ آپ بسم اللہ کریں اس کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی اور حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور بنیادی بہت ساری ذمہ داریاں انہی کی ہیں، لیکن کسی بھی بڑے مسئلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا اپنا اپنا کچھ نہ کچھ مسئلے کی وجوہات کا تعلق ہر اسٹیک ہولڈر کی ذات سے جڑا ہوتا ہے. اب یہ جو بڑا پرابلم ہے، یہ جو میکرو پرابلمز ہیں، یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی بھی نااہلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا، اور اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن جو انڈیویجول کے لیول کا کام ہے، مطلب میری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں کہیں گلوبل وارمنگ کے اندر میرا جو 2 سینٹس کا کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ بڑھانے میں، میں اپنے 2 سینٹس کا کنٹریبیوشن واپس وڈرا کر لوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. عائشہ اظہر صاحبہ بتائیے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں صرف آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سر، اتنے زبردست آپ نے آئیڈیاز دیے ہیں، کیونکہ میرا پورا ایریا اس وقت افیکٹڈ ہے. شہر میں کئی علاقے میرے سائڈوں کے ڈوبے ہیں، اور ساری سائڈ کی گاؤں جو ہے نا وہ ہے، اور ہم لوگ اور میرے ہسبینڈ مل کے اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. تو آپ نے زبردست آئیڈیا دیا. وہاں جلدی امراض ہیں، اور جس طرح بھی آپ نے آئیڈیا دیا ہے تو یہ میرے لیے بہت فروٹفل ہے سر. آج میں نے بھی گاؤں سائڈ پہ جانا تھا، گم بوٹ کا اسپیشلی سر ہماری تو توجہ اس طرف گئی نہیں کہ ہمیں گم بوٹ بھی لینے چاہیے. تو میں آپ کا دل سے شکر کرتی ہوں، شکر گزار ہوں سر کہ زبردست آپ نے مجھے آئیڈیا دے دیے. میرے ٹیچر ہیں اور میڈیکل ٹیم یہ جو جا رہی ہے، کچھ علاقے واقعی ایسے ہیں جہاں بالکل ایک پگڈنڈی سی ہے سر، پیدل جانا پڑتا ہے نا وہاں پہ. جو ٹیمز بھی ہیں جو ہم لے کے جا رہے ہیں، اور جو لے جانے کی چیزیں ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل آپ نے یہ آئیڈیا دے دیا. اور ڈگنگ مشین میرے ہسبینڈ کے الحمدللہ اتنے ریلیشنز ہیں کہ ہم یہ اویل کر سکتے ہیں. اپنے طور پہ کمشنر صاحب سے بھی بات کر کے ہم ایریا انشاءاللہ دیکھیں گے سر جہاں سے ہم یہ پانی نکال سکیں، کیونکہ اتنی تکلیف میں ہے سر لوگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جب جاتے ہیں نا. اور مجھے واقعی صحیح سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اتنا جو کر رہے تھے، یہ اگر گائیڈ لائن مجھے پہلے مل جاتی تو ہم کتنی فائدہ مند چیزیں وہاں پہنچا سکتے تھے. بہت دل سے شکر گزار ہوں سر آپ کی. اور میرے ایک ٹیچر بھی ہے جو بھی بہت انٹیریئر میں اندر جا رہے ہیں سر،
تو وہ انشاءاللہ میڈیکل ٹیم کو بھی ہم نا یہ چیزیں بھی پرووائڈ کریں گے, اور میں نے کہا مشین بھی صرف انشاءاللہ ہمیں اویل ہو جائے, ہم پیٹرول اور ہر چیز کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں, اور آپ نے صحیح کہا, گورنمنٹ میں بھی اور پولیٹیکل کارکن بھی ایسے ہیں جو بہت سنسیئر ہیں, جو دل سے کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ سر یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل ہمارے ریلیشنز میں ہے, اور ہم اس پہ ضرور کام کریں گے. بہت اچھا سر دے دیا, کیونکہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں, تو مجھے بہت بینیفٹ ہو گیا اس کا کہ ہم بہت اچھا بتا نہیں سکتی سر, دل سے شکر گزار ہوں. کیونکہ آج میں نے خود بھی انٹیریئر میں جانا ہے, تو سب سے پہلی پرچیزنگ میری گم بوٹ کی ہی ہوگی, اور یہ میڈیکل ہیلتھ کی, اور یہ کیونکہ سر حشرات الارض باہر آ گئے ہیں سر, اتنا مچھر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ گائیڈ لائن میرے لیے بڑی فروٹفل ہے سر. انشاءاللہ تالاب بنائیں گے سر, اور پھر انشاءاللہ اس کی آپ کو ضرور انشاءاللہ اگر بنا پائے کوشش کرے تو ضرور سر ہم آپ کو نا اس کی پک ضرور بھیجوں گی سر. مینڈک کے انڈے جو ہیں وہ ان علاقوں میں چھوڑیے, اور مچھردانی کا استعمال کیجیے. مینڈک کے انڈے اس علاقے میں چھوڑیے. میں کچھ مشورے اور دے دیتا ہوں اس پہ جو میری تحقیقات ہیں. جو بھی علاقے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ پیاز کھانی چاہیے, پیاز, انین, ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرے گی کہ جو بھی اس علاقے کا جو کیڑے مچھر اور جو اس طرح کی چیزوں سے نقصان پہنچ رہا ہے, نیچرل امیونٹی ان کے اندر پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی. نمبر 1. نمبر 2, مچھردانی کا استعمال کوشش کریں. تیسری بات یہ کہ مینڈک کے جو انڈے ہیں وہ چھوٹے سے پیکٹ میں بہت سارے آ جاتے ہیں. آپ جہاں پر بھی دیکھیں وہاں مینڈک کے انڈے اس پانی میں چھوڑ دیں. اس علاقے میں جو لوگ پناہ گزین ہیں, کیمپوں میں ہیں, مینڈک کیا کرتا ہے کہ سارے مچھروں کو کسی طرح سے, مینڈک جو ہے وہ مچھر کنزیوم کر دے گا, تو اس علاقے میں مچھر گرو نہیں کریں گے. مطلب مچھروں کی گروتھ رکنا شروع ہوگی, اور تھوڑا سا یہ سائیکل بیلنس ہوگا کہ مچھر اور مینڈک جو ہے وہ سائیکل میں, مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بہتر ہوگا. تو عائشہ میرا خیال ہے آپ میرپور خاص میں رہتی ہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی, ماشاءاللہ. اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی نشست کا مجھے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر یہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو میں اپنے لیے ایک سعادت سے محسوس کرتا ہوں. اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور میں بس اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے سر, بس جہاں تک ہوگا انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. اسی طرح چند چیزیں اور ہیں, جیسے تلسی کا پودا جو ہے وہ آپ لگائیے, وہ مچھر کو, تلسی کا پودا ہے, نیازبو کا پودا ہے, وہ مچھروں سے بچاتا ہے. نیم آئل جو ہے وہ آپ بجائے اس کے کہ جو فیکٹری میڈ پروڈکٹس ہیں مچھروں سے بچانے کی, اس کی جگہ ہم جو نیم آئل ہے, اور بعض اوقات ناریل کا تیل بھی کبھی ہیلپ کر جاتا ہے, یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. نیم آئل بہت اہم ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. دیکھیں ہمیں اس علم کی ضرورت ہے, اور جب انسان کے پاس علم ہوگا نا تو اس کی ریلیف ایکٹیویٹیز زیادہ بڑے نتائج پیدا کریں گی. میرا آج کا مقصد یہی تھا کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر جو کر رہا ہے وہ کرے. اور جیسے اب عائشہ ہیں, عائشہ ماشاءاللہ عائشہ کو زیادہ توفیق ہو رہی ہے, ہم سب کی دعائیں عائشہ کے ساتھ ہیں. دوسری جو میں نے آپ کو بات بتائی, آپ جس سیاسی جماعت کو ناپسند کرتے ہیں, میں پورے یقین کے ساتھ, میں قسم کھا کے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت کے اندر بھی کوئی انتہائی مخلص کارکن ایگزسٹ کرتا ہے. دس از ہاؤ پاکستان از. مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. مطلب اور مخلص کارکن, میں تو اسے سیکرڈ, مطلب بہت ہی سیکرڈ ورکر, مطلب یہ ہوتا ہے بہت مقدس ہستی ہوتا ہے وہ, تو وہ ہر پارٹی کے اندر ہے. تو بس آپ ان کے لیے دعا کریں, اور اس وقت لڑائی نہ کریں, اس وقت کوآپریشن, اور انشاءاللہ ملے گی کوآپریشن اللہ نے چاہا تو. اللہ آپ کی مدد کرے عائشہ, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. جی ڈاکٹر صبا. مائی سن برتھ از رنگ کارنر, اور میں ہر دوسرے تیسرے لمحے when he asked for a party or something, تو میں اسے یہ ویڈیوز دکھا رہی ہوں کہ how people are affected, and I'm trying to convince him. He's just 6 years old, he will be 6 years old. تو میں اسے یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بیٹا it will be the best thing کہ ہم we do not celebrate at a mass scale, but still I'm trying to make him realize کہ اگر ہم یہ ڈونیٹ کر دیں کچھ اماؤنٹ تو it will be something good. بگر آبجیکٹو یہ کہ میں اپنے بیٹے کو کنونس کر سکوں, اور بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, تو مے بی
It's a pass on message. آپ 6 سال کے بچے کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کریں, بس آپ جو انفاق کریں گی, آپ جو کچھ کریں گی وہ بچہ آپ کو دیکھے گا. ہم جو ہوتے ہیں بچے وہ بنتے ہیں, ہم جو کنونس کرتے ہیں بچے اس کے اپوزٹ بنتے ہیں. مطلب ہم کنونس کرنے اور سمجھانے کی کوششوں کے چکر میں بچہ بعض اوقات ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن بس جو آپ ہیں, آپ جو کر رہی ہیں بڑے دل سے, بس وہ خود ہی جائے گا. آپ ڈسکشن کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں. باقی میں ذاتی طور پر ایک اور چیز بھی یہاں عرض کر دوں, آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا کہ میں ان حالات کی کچھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ میری بھی ہے الحمدللہ. جو میں نے پاکستان کی کچھ نہ کچھ تو میں یعنی ابھی گفتگو میں نے عرض کیا. آپ کو اگر میں یہ بات بتاؤں شاید بہت لوگ حیران ہوں گے, میں نے ابھی تک کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھی فلڈ سے ریلیٹڈ. میں نے کھولی ہی نہیں کوئی ویڈیو. اور میں اس کو اصل میں ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. وہ جس طرح سے انفارمیشن آتی ہے نا, ٹیکسٹ میں نے پڑھا ہے, ٹیکسٹ میں نے بہت سی رپورٹس پڑھی ہیں, میں نے ٹاکس پڑھی ہیں. اچھا, میں نے وہ والے فلڈ وکٹمز کی تصویریں نہیں دیکھی, میں نے میپس دیکھے ہیں, سائٹس دیکھی ہیں, ٹاپوگرافیکل سرویز, اور اس میں اگر کوئی پکچرائزیشن ہے تو وہ دیکھی ہے. لیکن میں نے انسانوں کی تباہ حال تصویریں اور ان کی ویڈیوز, میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کو بھی نہ دکھائیں, خود بھی نہ دیکھیں, اور آپ ٹیکسٹ پڑھیں اور جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کریں اور دعا مانگیں, تو انشاءاللہ تعالی اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم چونکہ بہت ہو گیا, میں بس ایک حذیفہ کوئی کویسچن کر رہے ہیں وہ لے لیتا ہوں, پھر میں ابھی آج کے نشست ہم یہاں پہ روکیں گے. بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں حذیفہ؟ الحمدللہ. سر کوشچن یہ ہے, جب یہاں سے جو جتنا ڈونیٹ ہو رہا ہے اس میں پانی کی بھی ضرورت ہے, تو یہاں سے جوسز اور پانی کی بوتلیں جو اتنا جا رہا ہے اس کی پلاسٹک بھی تو ہو رہا ہے. جب وہاں جا کے سارا پانی ہٹے گا تو کتنا پلاسٹک ہوگا, تو اس کا حل کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی زبردست بات کی ماشاء اللہ حذیفہ. جی بالکل, پانی لے جانے کا ہمارے پاس کوئی جو آسان طریقہ وہ یہی ہے اس وقت کہ پانی بوتلوں میں, بڑی بوتلوں میں موجود ہے, بڑی بڑی بوتلیں لے جائیں. اس میں یہ احتیاط کر لیں کہ چھوٹی بوتلوں کی بجائے بڑی بوتلیں لے جائیں, اور بڑی بوتلیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی بوتل ہوگی اور چھوٹی بوتلوں زیادہ مطلب وہ کچرا پیدا کریں گی. لیکن یہ صحیح آپ نے توجہ دلائی, کیونکہ کوئی اور ابھی اس وقت طریقہ نہیں ہے فی الحال جو آسان طریقہ لگ رہا ہے, کیونکہ اب وہ مشکیزیں اور وہ اس طرح کی چیزیں تو اب ختم ہی ہو گئی دنیا میں, مطلب کم از کم ہماری دنیا میں. اور باقی یہ آپ نے جو بات کہی ہے, اس میں پلاسٹک کی بوتلوں کی ریسائکلنگ کا کوئی پروجیکٹ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جو پلاسٹک جمع ہو رہا ہے اس کو کچھ اس طرح سے استعمال میں لایا جائے, اس کا کوئی وہیں پر کوئی ایسا یعنی کوئی, اب یہ بھی سب آئیڈیاز ہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آئے کہ وہ پلاسٹک کو وہ پک کرے اور وہ ساری پلاسٹک جمع کر کے اس کا کوئی ایسا استعمال کرے تاکہ وہ پلاسٹک جو یہ والا ریسائکل پلاسٹک ہے, اس سے کئی ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں ان پلاسٹک سے, جو استعمال شدہ پلاسٹک ہے دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح استعمال شدہ پلاسٹک سے بلڈنگ مٹیریل بھی بنا ہے, بعض لوگوں نے اس سے ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں, لیکن وہ ایک مشکل کام ہے. لیکن بہرحال استعمال شدہ پلاسٹک سے اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں یہ, لیکن اس کے لیے کچھ, لیکن بہت اچھی توجہ ہے آپ کی. مجھے خوشی ہوئی آپ کا سوال سن کے. میرے بھی ذہن میں ابھی واضح چیز نہیں ہے, کہ میرا خیال ہے کہ اس کو ٹارگٹ بنا کے وہاں سے اٹھانا ہوگا زمین پہ ایسے ہی چھوڑنے کی بجائے, اور اس کا پھر کوئی منصوبہ بنانا ہوگا کہ اس پلاسٹک کو ہم ایسے کوئی اس کو کوئی استعمال میں لا سکیں, یا کم از کم انہی کمپنیوں کو جا کے واپس کر دینا ہوگا کہ بھائی آپ رکھیں اس کو, جو آپ نے پلاسٹک میں پانی دیا تھا اب آپ اس کا کچھ کریں. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ یہ بہت بڑا, یہ بات آپ نے صحیح کہا کہ وہ ابھی تو پانی کا سیلاب ہے. جب یہ اس سے ہم ساری امدادی کاروائیاں اور ریلیف ورک ختم ہوگا تو کچرے کا سیلاب وہاں کھڑا ہوگا. اس کا ایک خطرہ موجود ہے کہ پانی کا سیلاب گزر گیا, اب نہ کچرے کا سیلاب کھڑا ہے. تو بہت شکریہ حذیفہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے تو مجھے بتائیے گا, ابھی کوئی بات آئے تو. میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو یہاں سے جا رہے ہیں نا انہیں کو واپس لائے, یہیں سے ان میں ریفل کر کے پھر انہیں کو واپس لے جائے. سبحان اللہ,
سبحان اللہ, یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا. یہ بھی دیکھیں بچوں کی ماشاءاللہ سمجھ, میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ, بہت ذہین ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میں 10 بوتلیں پانی بڑی لے کر گیا ہوں تو میں 10 بڑی بوتلیں وہاں سے پک کر کے واپس لے آؤں, ان سے کہوں جو خالی ہو گئی مجھے دے دو, اور پھر میں انہی کو واش کروا کے انہی میں ریفل کر کے پھر ان کو لے کر جاؤں. تو یہ کتنی زبردست بات آپ نے بتائی ماشاءاللہ. تو اس سے کم از کم وہ بڑھے گا نہیں, مطلب یہ کنوینئنس سے باہر نکلنا ہوگا اس میں. یعنی آسانی تو یہ ہے بس بوتلیں پھینکی اور نکل آئے, لیکن اس میں یہ کہ واپسی پہ وہ خالی بوتلیں لے کر آنی ہیں. اللہ آپ کو اور سب لوگوں کو, یہاں جتنے بھی بچے ہیں, بڑے ہیں, والدین ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے, آپ لوگوں کو مشکل وقت سے نکالے. تو حذیفہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے گا, اور پاکستان کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے خاص طور پہ آپ سے دعا کی درخواست ہے. ٹھیک ہے بھائی, چلے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے, پاکستان کے معاملات پہ اللہ تعالیٰ بس آسانی کرے اور ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکالے. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.